تمام ناظرین کو عبد الخالق کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ دوستو، کچھ دنوں سے جب سے یوکرین اور روس کی جنگ شروع ہوئی ہے تو ہم انسانوں کے مرنے پہ افسوس کرنے کی بجائے ہم نے بیچ میں عراق لے آئے، فلسطین لے آئے، کشمیر لے آئے، اور چیچنیا کو تو ہم بھول گئے کیونکہ وہ تو اب ہمارے یوتھیا جو چیف ہے اس کی وجہ سے کہ اس نے اپنے یارانے بڑھانے شروع کر دیے ہیں روس کے ساتھ، تو اس وجہ سے چیچنیا کو تو ہم بالکل ہی بھول گئے۔ تو دوستو، ہم بھی تھوڑا سا آپ کو یاد دلاتے ہیں، ہم دور نہیں جائیں گے، پاکستان بننے کی بات کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس میں ایک اور نام بھی آپ بھول گئے، مشرقی پاکستان جس کو بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، وہاں بھی ایک خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، اور خون کی ہولی کھیلنے والا کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا جنرل نیازی تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جہاں تک عراق کی بات ہے، تو میرے پیارے، عراق کی پہلی بات تو یہ ہے، عراق میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اس میں امریکہ کو ڈریک نہیں آیا تھا، اس کو عراق کے پڑوسیوں ہی نے اپنے اڈے سرزمین دی تھی، اور عراق کے تمام پڑوسی مسلمان ہی ہیں۔ اچھا، تھوڑے سے اور چلے جاتے ہیں آگے، افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، افغانستان میں تو 80 کی دہائی تک امن تھا، اسی USSR نے اپنی سرحدیں، جغرافیائی سرحدیں بڑھانے کی کوشش کی تھی، یہی پیوٹن KGB کا سربراہ تھا، اور آپ نے امریکہ کے شہباز سے، سعودی ڈالروں کی بارش سے افغانستان کو نیست و نابود کیا، اور پھر طالبان آئے، آپ کے اپنے طالبان، جتنے USSR نے افغانیوں کو نہیں مارا تھا مزار شریف میں، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے طالبان نے مزار شریف میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا گلا کاٹا۔ اچھا، آگے چلے جاتے ہیں فلسطین میں۔ تو میرے بھائیوں، فلسطین میں آپ کو شاید تاریخ پڑھنے کی عادت نہیں ہے، فلسطین میں جب آپ کا پیارا امیر المومنین صاحب جنرل ضیاء الحق صاحب امن فوج کی قیادت کر رہے تھے، بریگیڈیئر تھے، انہوں نے فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی، اپنے ہاتھ فلسطینیوں کے خون سے رنگے تھے ڈیئر۔ اچھا، پھر اب دوبارہ آ جاتے ہیں افغانستان میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، افغانستان میں پھر طالبان نے جیسے تیسے کر کے اپنے ملک کا کنٹرول حاصل کر لیا، پھر آپ کے مشرف نے وہاں پہ امریکن ڈالروں کے شیئر بعد میں وہاں پہ ایک جنگ شروع کی، اور کیا ہوا، آپ نے اپنے 85,000 لوگ بھی اس میں مروا دیے اس جنگ میں، اور وہ مارنے والے کوئی اور نہیں تھے، آپ کے مسلمان بھائی ہی تھے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا، ہمارے اندر جو انسانیت ہے نا، احساس لفظ ایک یاد رکھنا، احساس اگر انسان کے اندر زندہ ہو نا، تو اسے وہ کوئی ایک چرند پرند بھی مر جائے نا تو اس کے اندر ایک دکھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ دکھ نہیں ہے۔ ہم نے اس بات کی تو پرواہ نہیں کی، ہم سب بھول گئے کہ یار نہیں، وہ ہو گیا، اور یار تمہارے 85,000 لوگوں کس نے مارے؟ عام شہری تھے، اس میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکار تھے، اور تو اور تمہارے سکول کے بچے بھی تھے، ان کو مارنے والا کون تھا؟ لیکن نہ، تمہیں تو وہ منافقت کی عادت پڑ گئی ہے۔ اور اب کل کیا ہوا؟ جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے لوگ، کیا ہوا؟ ان کو مار دیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ اور پھر دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ یار تمہیں عراق بھی یاد آ جاتا ہے، افغانستان بھی یاد آ جاتا ہے، فلسطین بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن اپنے اپنے جگر کے ٹکڑے، وہی لوگ جن کے ساتھ ہم ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، وہ مر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے آنکھیں وہ نم ہی نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ جی بیسیکلی ہم ایک تو ہمارا معاشرہ منافقت کا شکار ہے،
کہ ہمیں جو ہے ایک سبق دیا جاتا ہے، وہ اردو میڈیا جو ہے نا ہمیں ایک سبق پڑھا دیتا ہے کہ یہ شروع ہو جائیں، پھر وہی یوتھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یار خوف خدا کرو، انسانوں کے مرنے پہ جو ہے نا کم از کم جو ہے نا دکھ رو نہیں سکتے، تو کم از کم ایک احساس تو کر لو کہ یار ایک انسان مرا ہے۔ باقی مسلمان کا تو جو سب سے زیادہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے وہ مسلمان ہی قاتل نظر آ رہا ہے۔ اب وہ جو ہے جہاں بھی مریں، اب وہ آپ کے جو یمن میں ہو رہا ہے، بار بار آپ یمن کی کہانی سنا رہے ہیں، یمن میں یہ، اور یار یمن میں جو لوگ یمنیوں کو مار رہے ہیں وہ کون ہیں؟ اور شاید آپ کو یاد ہو کہ اس اسلامی بلاک کی فوج کا جو سربراہ ہے نا وہ جنرل رحیل شریف ہی ہے۔ کیوں اب جو ہے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا؟ اور یار سچ سننا کی جو ہے نا حوصلہ اپنے اندر پیدا کرو، اور سچ بولنے کی جو ہے نا کوشش کیا کرو کہ شاید ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی مہذب بن سکے۔ اور جو ہے نا انسان کہیں بھی مرے، پہلے انسان کا دکھ کر لو۔ اگر تمہارے اندر انسانیت ہوتی نا تو کل جو ہے نا جتنے لوگ مریں، آج جو ہے ہمارے تمام جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ان کی ہر آنکھ پرنم ہوتی، لیکن کیا ہے تاریخ وقت جو ہے تیزی سے جا رہا ہے، ہم نے پھر وہ بھول جائیں گے۔ بڑا افسوس ہوا۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔